آج ہم سیکھیں گے پرستش کے تعلق سے، حقیقی پرستش۔ کس کی بابت سیکھیں گے؟ حقیقی پرستش، پرستش کے تعلق سے سیکھیں گے۔ اور میرے بھائی جو ہیں، جو کوائر میں ہیں، جو پرستش کرتے ہیں، میری درخواست ہے کہ وہ ذرا خصوصی دھیان دیں، ایسے ساری دھیان دیں، لیکن جو کوائر کے اندر ہیں وہ خصوصی دھیان دیں کہ کیا ہے حقیقی پرستش، ہم کیوں پرستش کرتے ہیں۔ ہم نے دعا کی بابت سیکھا ہے، آج ہم پرستش کی بابت سیکھیں گے۔ ہاللیلویہ۔ آئیں میرے ساتھ، جن لوگوں کے پاس خدا کا کلام ہے، مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 21ویں آیت سے ہم دیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر خدا باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے، مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے میں اس کی خاص برکت ہو۔ خدا ان کے کلام کا یہ جو حصہ آج ہم نے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے دیکھا ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم اس کو سنا ہے؟ آپ نے بارہا اس حصے کو سنا ہوگا، بارہا اس حصے کو دیکھا ہوگا، اس پر کلام سنا ہوگا۔ اب خداوند یسوع جو ہیں سامری عورت سے مخاطب ہیں۔ اب سامری عورت سے مخاطب کے کس سلسلے میں ہے؟ کنویں پر بیٹھے ہیں اور وہ پانی بھرنے کے لیے آئی ہے۔ اب خداوند اس سے کہتے ہیں کہ تو مجھے کیا کر پانی پلا دے۔ وہ کہتی ہے تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے۔ خداوند کیا کہتے ہیں؟ اگر تو جانتی کہ جو تجھ سے پانی مانگتا ہے، تو اگر تو اس سے پانی مانگتی تو وہ کون سا پانی دیتا؟ زندگی کا پانی دیتا۔ وہ کہتی ہاں خداوند مجھے وہ پانی دے دے، لیکن بعد میں جب وہ پانی خداوند اس کو کہتے ہیں کہ جا تو ایسا کر، اپنے شوہر کو بلا کر لا، تو وہ کیا کہتی ہے؟ میں بے شوہر ہوں، میرا کوئی شوہر نہیں ہے۔ خداوند نے کہا تو نے ٹھیک کہا، تیرا کوئی شوہر نہیں ہے، تو کیا ہے؟ تو بے شوہر ہے، کیونکہ تو 5 کر چکی ہے، اور جس کے پاس تو اب ہے وہ بھی تیرا نہیں ہے۔ اب اس ساری کنورسیشن کو دیکھیں تو وہ جمپ کر رہی ہے ایک سے دوسری کنورسیشن کے اوپر، ایک سے دوسری بات کے اوپر۔ پھر وہ کہتی ہے کہ ہم تو اس پہاڑ پر پرستش کرتے ہیں، اور تم کہاں پر کرتے ہو؟ یروشلم میں پرستش کرتے ہو۔ ہم اس پہاڑ پر پرستش کرتے ہیں اور تم کہاں پر؟ یروشلم میں پرستش کرتے ہو۔ تو خداوند رپلائی کیا کرتے ہیں؟ ہم نے پڑھا ہے کیا رپلائی کرتے ہیں۔ یسوع نے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر اور نہ اس پہاڑ پر، اب جب ہیکل ہے وہ بھی پہاڑ پر ہے، یروشلم میں ہے، اب تم اس پہاڑ پر نہیں، نہ اس پہاڑ پر۔ اب یہ عورت جو ہے یہ سامری عورت ہے۔ سامری جو ہے، اگر آپ سامریوں کا اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں، تاریخ دیکھیں، تو یہ یہودیوں کا حصہ تھے، لیکن انہوں نے غیر قوموں کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو بڑھا دیا۔ انہوں نے غیر قوموں میں شادیاں کی، اور یہ یہوہ کی پرستش تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے غیر قوموں کے بتوں کی پرستش بھی کرنا شروع کر دی، غیر قوموں کی تعلیمات کو، رسومات کو بھی اپنانا شروع کر دیا۔ یہ توریت کی تو پیروی کرتے ہیں، لیکن صحائف الانبیاء کو نہیں مانتے، اور مختلف رسومات کی پرستش کرتے ہیں، مختلف چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر آپ غور کریں تو یہ ان کے ایمان کا مرکز جو ہے یہ کوہ گرزیم ہے، وہ پہاڑ ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ ہمارے باپ دادا تو کہاں پر پرستش کرتے تھے؟ تو اپنے باپ دادا کی پرستش کو جاری کیے ہوئے ہیں۔
وہ اپنے باپ دادا کی رسومات کو جاری، اور یہ ان کے ایمان کا مرکز ہے، ان کا ایمان یہ ہے کہ یہاں پر پرستش کرنی چاہیے، لیکن خداوند جو ہے وہ اس کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں۔ وجہ، ریزن کیا ہے؟ یسوع کہتے ہیں کہ تم جسے نہیں جانتے تم اس کی پرستش، تم چیزوں کی پرستش کرتے ہو، تم پہاڑ کی پرستش کر رہے ہو۔ پہاڑ جو ہے ذریعہ ہے پرستش کرنے کا، پہاڑ وجہ نہیں ہے پرستش۔ وجہ کیا ہے پرستش کرنا؟ کس لیے پرستش کرتے ہیں؟ خدا کے لیے پرستش کرتے ہیں۔ گیت ہم کس لیے گاتے ہیں؟ رسومات ہم کس لیے کرتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات اپنی چیزوں کو جو ذریعہ ہیں، جو وسائل ہیں، ہم ان کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم خدا کو ثانوی کر دیتے ہیں، ہم چیزوں کو اول درجہ دینا شروع کر دیتے ہیں، ہم گیتوں کو اول درجہ دینا شروع کر دیتے ہیں، ہم خدمت کو اول درجہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب خدمت دی کس نے ہے؟ گیت گاتے کس لیے ہیں؟ اور یہ عورت بھی کیا کر رہی ہے؟ یہ عورت بھی کہتی ہے کہ ہم تو اس پہاڑ پر پرستش کرتے ہیں، اور تم کہاں پر پرستش کرتے ہو؟ ہمارے باپ دادا ایسے پرستش کرتے تھے، ہم بھی وہی پرستش کر رہے ہیں۔ ہم سسٹم کے غلام ہو جاتے ہیں، ہم سسٹم کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع کیا کہتے ہیں؟ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو۔ اگر آپ خدا کو نہیں جانتے تو آپ چیزوں کی پرستش کریں گے۔ آپ اگر خدا کو نہیں جانتے تو آپ بھی گیتوں کی پرستش کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ نہیں جانتے تو سنگرز کی پرستش کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر نہیں جانتے تو سازوں کی پرستش کرنا شروع کر دیں گے۔ اور وہ کیا کہتی ہے؟ ہم اس پہاڑ پر پرستش کرتے ہیں اور تم اسی اس چرچ پرستش کرنے ہیں، تو اسی اس چرچ پرستش کرتے ہو۔ آپ چرچز کی، پاسٹرز کی پرستش کرنا شروع کر دیں گے۔ ریزن، کیونکہ آپ خدا کو نہیں جانتے، آپ خدا سے واقف نہیں ہیں، آپ کی زندگی میں خدا کا تجربہ نہیں ہے۔ اور اگر خدا کا تجربہ نہیں ہے تو آپ اس کی پرستش بھی نہیں کر سکتے۔ ایک عام بات ہے، آپ جس کو جانتے ہیں اس کی تعظیم کر سکتے ہیں نا۔ جس سے واقف نہیں ہے، جس کی ذات سے واقف نہیں ہے، جس کی ذات کا تجربہ آپ کی زندگی میں نہیں ہے، آپ کس طور پر اس کی پرستش کر سکتے ہیں؟ اگر خدا نے آپ کو کبھی بچایا ہی نہیں ہے، آپ کو کبھی چھڑایا ہی نہیں ہے، تو آپ صرف اس کی ظاہری طور پر پرستش کر سکتے ہیں، کسی کے گیتوں کو سن کے اس کی پرستش کر سکتے ہیں، باطنی طور پر دل سے اس کی پرستش نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کسی بھی چیز کو خدا سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو آپ بت پرستی کرتے ہیں، خدا برداشت نہیں کرتا۔ فور ایگزامپل، اگر آپ نوکری کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو کیا خدا برداشت کرے گا؟ کیا پیسوں کو زیادہ اہمیت دیں گے تو خدا برداشت کرے گا؟ کیا اگر آپ اپنے تعلقات کو، اپنی کامیابی کو زیادہ اہمیت دینا شروع کر دیں گے تو خدا نہیں، آپ کے معاملات خراب ہو جائیں گے خدا کے ساتھ، آپ کی جو چیزیں ہیں وہ خدا کے ساتھ خراب ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ آپ پرستش کس کی کر رہے ہیں؟ اہمیت کس کو دے رہے ہیں؟ دوسری چیزوں کو۔ جو دینے والا ہے برکتیں، جو کامیابی دینے والا ہے، جو چیزیں دینے والا ہے، اس کو چھوڑ کر آپ چیزوں کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات چرچز کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، ہم خدا کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پرستش زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گیتاں دی پرستش زیادہ کرنا، میں نہیں گایا تو ٹھیک ہونا ہی نہیں، میں نہیں سنایا تو ٹھیک ہونا ہی نہیں، ہم گیتوں کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا سے واقف نہیں ہے، خدا سے واقفیت نہیں ہے، خدا کو جانتے نہیں ہیں۔ اب پرستش کا مطلب ہم خدا کے مقام، قدرت، عظمت کو پہچانے۔ گانا بجانا صرف پرستش نہیں ہے، اس کے مقام کو پہچانے۔ اس کا مقام کیا ہے، اس نے کیا کیا آپ کی زندگی میں کیا، اس کو جانے۔ یہ ہے پرستش، یہ ہے تعظیم۔ ہمیں صرف لگتا ہے ہم یہاں پر پرفارم کریں گے تو یہ پرستش ہو جائے گی۔ میرے بہنوں بھائی، یہ پرستش نہیں ہے، یہ پرفارمنس ہے۔ پرستش کیا ہے؟ آپ کی زندگی پرستش ہے۔ آپ خدا کی بابت جانتے ہیں، آپ خدا سے واقف ہیں، خدا نے آپ کی زندگی میں کام کیا ہے اور اس کا جلال آپ خداوند کو دیتے ہیں، یہ ہے پرستش۔ پرفارمنس پرستش نہیں ہے۔ اور بعض معذرت کے ساتھ ہم پرفارمنس کرتے ہیں، پرستش نہیں کرتے۔
प्रस्तिश क्या है? क्या खुदा को जानते हैं? यीशु ने कहा तुम जिसे नहीं जानते तुम उसकी प्रस्तिश करते हो। तुम तो सिस्टम की प्रस्तिश कर रहे हो। तुम कहते हो इस पहाड़ पे प्रस्तिश होनी चाहिए, ऐसे प्रस्तिश होनी चाहिए। मसला तो प्रस्तिश का है ही नहीं है, मसला ये है कि आप किसकी प्रस्तिश कर रहे हो, आप क्यों प्रस्तिश कर रहे हो, किसकी खुशनुदी के लिए प्रस्तिश कर रहे हो, किसको खुश करने के लिए प्रस्तिश कर रहे हो। तो खुश करने के लिए तो हन्ना को कितनी जरूरत पड़ी, कितने को साज लाके बैठी सी हो, बस घुटनों के बल होकर बैठ के रो रही है और खुदा ने उसकी प्रस्तिश को कबूल किया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जानती थी कि मुझे इससे ही मिलना है जो कुछ मिलना है। मैंने तो ट्राई कर ली है, हमने अपना जो कुछ हम कर सकते थे, हमसे जो बन पड़ता था, हमने वो सब कुछ कर लिया। अब खुदावंद ही है जो हमें क्या कर सकता है, रिहाई दे सकता है। तो हमने प्रस्तिश भी किसकी करनी है? खुदावंद की। खुदावंद के लिए प्रस्तिश करनी है। बुनियादी तौर पर जब हम चर्च के अंदर आते हैं तो हम वसाइल को, ये साज आवाज चीजें, ये वसीला है, ये वसाइल है जरिया तक पहुंचने का। और जरिया क्या है? मंबा कौन है? मंबा कौन है? खुदा है। ये सारी चीजें मंबा तक पहुंचने का जरिया है। अलमिया ये है कि हम चीजों की प्रस्तिश करना शुरू कर देते हैं, मंबा को भूल जाते हैं। गाना सिर्फ प्रस्तिश नहीं है, असल मकसद जो है वो खुदा तक रसाई है। असल मकसद जो है खुदा की खुशनुदी है। असल मकसद खुदा तक पहुंचना है, खुदा को खुश करना है, खुदावंद की प्रस्तिश करना है। और यही तो खुदावंद चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे भाई हैं रियाज साहब, शहजाद साहब प्रस्तिश करते हैं। अब इनके पास कोई आए और इनसे कहे कि आपने भाई बहुत अच्छा गाया, आपके गाने के वसीला से मुझे बड़ी बरकत मिली है, तो इनको कैसे एक्सेप्ट करते हैं ये मैटर करता है। ये जो तारीफ की गई है, ये इसको कैसे लेते हैं अपनी जिंदगी में और इसका जवाब कैसे देते हैं, ये मैटर करता है। अगर ये कहेंगे कि हाँ मैंने तो बड़ा सीखा है, मैंने तो उस्तादों से मार खाई है, मैं तो सुर लगाता हूं, तो लोगों को गिराने की कोशिश करता हूं, तो ये एक बुत बना रहे हैं, ये क्रेडिट ले रहे हैं, ये चीजों का क्रेडिट ले रहे हैं। ये कहते हैं कि हाँ मैं तो डिजर्व करता हूं, हाँ मैं तो इस काबिल हूं, हाँ इन्होंने तारीफ की है, मैंने तो दूसरे से अच्छा गाया, मैं तो इस काबिल हूं। तो ये क्रेडिट ले रहे हैं, और जब क्रेडिट ले रहे हैं तो खुदा के मुखालिफ खड़े हो रहे हैं, बुत बना रहे हैं। और खुदा को अगर आप जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि खुदा को सबसे ज्यादा चीज जो नफरत है वो बुतों से नफरत है। तो ये बुत खड़े कर रहे हैं। बुत क्या खड़े कर रहे हैं कि मैं तो बेहतर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और मैं ज्यादा कौन करता जी? क्या कहता था? मैं अपना तख्त। अब ये जो तारीफ हो रही है, अब ये लेनी किधर है और इसको ट्रांसफर किधर करना है? भाई ये तो खुदावंद के नाम को जलाल है। ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूं ये मेरी काबिलियत नहीं है, ये मेरी फोकियत नहीं है, ये मेरी काबिलियत की वजह से नहीं है, बल्कि ये खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए है। ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि खुदावंद ने मुझ पे फजल किया। अब ले बातों को, लेकिन जलाल किसको देना है? आपकी जिंदगी में जो बरकतें हैं उसको, हाँ आपके पास आएंगे लोग तारीफ करने के लिए, लेकिन उस तारीफ को आप लेते कैसे हैं? दैट मैटर्स। ये मैटर करता है। अगर आप खुद पर क्रेडिट ले लेंगे तो खुदा के मुखालिफ खड़े हो गए हैं। नबूकदनेस्सर की बाबत आपको याद है? शाह बाबल नबूकदनेस्सर, खुदा ने उसे बरकत दी, उसकी सल्तनत को वुसअत बख्शी और वो सुपर पावर हो गया। अब वो अपने हैंगिंग गार्डन में बाबल के अंदर अपने महल पर खड़ा है, और जब महल पर खड़ा है तो अपने नौकर से, अपने वजीर के साथ खड़े होकर कहता है, क्या ये शानो शौकत मेरी नहीं है? क्या ये चीजें मेरी नहीं है? खुदा ने उसे बरकत दी है, लेकिन वो क्रेडिट ले रहा है। और जब वो क्रेडिट ले रहा है तो लिखा है कि खुदा ने उसकी अकल को ही बदल दिया। 7 साल वो जानवरों के अंदर रहा। क्यों?
क्रेडिट किसको देना है? क्रेडिट जलाल किसको देना है? ऐ वाला सही है, जलाल किसको देना है? खुदावंद के नाम को जलाल देना है, क्योंकि चीजें देने वाला कौन है? बरकतें देने वाला कौन है? आपका बनाने वाला कौन है? अगर वो बनाने वाला है, अगर वो तख्लीक करने वाला है, अगर वो आपको चलाने वाला है, तो जलाल भी किसको मिलना चाहिए? असी बाज़ों का सोचने लग पैने कि सारियां चीज़ां असी बड़ी मेहनत की थी, असी बड़ा काम किया, असी इत्थे इत्थे धिक्के खादे, असी ऐ किया, असी वो किया। और मेरे भाई, ये सारा कुछ खुदावंद ने आपको दिया है, आपने सिर्फ मेहनत की है, उसमें बरकत डालने वाला खुदा है, उसको बाबरकत बनाने वाला खुदा है। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत। आपका घर जो है, जिस पे आप बड़ा फख्र करते हैं, शायद उसको देने वाला खुदा है, उसने जरिए बनाए हैं, उसने चीजें आपको प्रोवाइड की हैं, तो फिर आप अपना घर बना पाए, अदरवाइज नहीं बना पाते। तो चीजें देने वाला कौन है? आपको बनाने वाला वो है, और हम क्रेडिट ले रहे होते हैं। अब जब फॉर एग्जाम्पल जाति जूलियत से लड़ने के लिए गया दाऊद, अब वो द्यो हैकल शख्स है और वो उससे लड़ने के लिए पहुंच गया, तो वहां पर वो कहता कि मैं तो फलाखन में बड़ा मास्टर हूं, मैंने तो जंगलों में फलाखन चलाई है, मैंने तो शेरों के ऊपर फलाखन चलाई है, ये क्या चीज है? तो वो क्या उस द्यो हैकल को मार सकता था? वो क्या कहता है? तू आता है नेज़े और भाले लेकर, तू अपनी ताकत के जोर पे आता है, तू अपनी काबिलियत के जोर पे आता है। मैं अपनी काबिलियत को पीछे छोड़ आया हूं, मैं तो रब्बुल अफवाज के नाम से आता हूं। और जब रब्बुल अफवाज के नाम से आ रहा है, तो जलाल किसको जा रहा है? किसको जा रहा है जलाल? तो जब आप खुदावंद को जलाल दे रहे होते हैं, तो खुदावंद आपकी जंगें लड़ना शुरू कर देता है। खुदा कहता है कि अब मैं इसकी फलाखन को देखूंगा, उस छोटे से पत्थर को वो आगे का घोड़ा बना देता है। हालेलुया। खुदावंद जलाल देना किसको है? खुदावंद को जलाल देना है। लेकिन आप जिसे नहीं जानते उसको जलाल भी नहीं दे सकते। आज सोचने की जरूरत है, आप किसकी प्रस्तुति करते हैं? यीशु मसीह की बाबत देखें तो यीशु मसीह ने कभी क्रेडिट नहीं लिया। यीशु ने हमेशा कहा, मैं जो बाप को करते हुए देखता हूं मैं वही करता हूं, जो बाप कहता है मैं वही करता हूं, मेरी मर्जी यही है कि बाप की मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं बल्कि ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला, लेकिन मेरी नहीं बल्कि। जलाल किसको मिल रहा है? बाप को जलाल मिल रहा है। और जब बाप को जलाल मिल रहा है तो खुदा भी उसको एम्पावर कर रहा है, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। तो हमने किसको जलाल देना है? हमारी काबिलियत किसके लिए है? किसने दी है? खुदावंद ने दी है। अगर आप खुदा से वाकिफ हैं तो आप देखेंगे कि खुदा जो है वो तजर्बात देता है आपको। वो आग से इसलिए नहीं निकालता कि वो बता सके कि मैं आग पे कुदरत रखता हूं, या मैं आग को बुझाने की कुदरत रखता हूं, या मैं आग को बुझा सकता हूं। आपको वो आग से इसलिए निकालता है ताकि आप उसके नाम को जलाल दे सके और लोगों को बताएं कि हमारा खुदा आग को बुझाने की कुदरत रखा है। मसला ये है कि हम भूल जाते हैं। खुदा ने काम किए भूल गए। खुदा तजर्बे देता है, खुदा चाहता है कि आपके पास रीजन हो। असी बगैर रीजन तो आ जाने हैं। आप खुदा को नहीं जानते, आप खुदा की प्रस्तुति नहीं कर सकते। कि बनी इस्राएलियों से खुदा जब भी कलाम करता है तो वो क्या कहता है? मैं तुम्हारे बाप दादा का खुदा हूं, मैं इब्राहिम का खुदा हूं, मैं इसहाक का खुदा हूं, मैं याकूब का खुदा हूं, मैं वही खुदा हूं जो मिस्रियों के हाथों से तुम्हें जोरे बाजू से निकाल कर लाया था। मैंने बियाबान के अंदर तुम्हें मन खिलाया, मैंने बियाबान के अंदर तुम्हें चट्टानों से पानी पिलाया, मैंने तुम्हारे जुतियों को टूटने नहीं दिया, तुम्हारे कपड़ों को फटने नहीं दिया। मैं वही खुदा हूं। खुदा ब्रिज बना रहा है, खुदा रीजन बना रहा है, खुदा उन्हें डाटा दे रहा है, मटेरियल दे रहा है ताकि वो उसको याद करके उसकी प्रस्तुति करें। हालेलुया। हमारी प्रस्तुति जो है वो
ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا لوگ گائیں گے ادھر. ایسا ہی ہے ہماری زندگی میں خدا نے کام کیے ہیں یہ پرستش ہے. جو خدا نے آپ کی زندگی میں معجزے رکھے ہیں یہ پرستش ہے. جو خدا نے آپ کو تجربے دیے ہیں یہ پرستش ہے. اور حقیقی پرستش بھی یہی ہے. باقی تو پرفارمنسز ہے, باقی تو ذریعہ ہے پرستش کرنے کا, لیکن اصل پرستش کیا ہے؟ جو خدا نے آپ کی زندگی میں کام کیے ہیں تو وہ آپ کی پرستش ہے, وہ آپ کا تجربہ ہے. جو آپ کو کوئی پوچھے کہ آپ کیوں گا رہے ہیں, آپ کیوں ناچ رہے ہیں خدا کے لیے, آپ کیوں خدمت کر رہے ہیں خدا کے لیے, آپ اسے بتائیں کہ جو کام میری زندگی میں کیے بھائی آپ کی زندگی میں نہیں کیے خدا نے, اس لیے آپ جان نہیں سکتے کہ میں کیوں گاتا ہوں خدا کے لیے, میں کیوں خدمت کرتا ہوں خدا کے لیے, کیونکہ وہ میرا تجربہ ہے, اس نے میری زندگی میں کام کیا, وہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے خدا کا. اور وہی تو پرستش ہے. آپ جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں. ہاللویا. ہم پنجابی گانے میں آؤ ایک نواں گیت رب لی گاؤ. آپ کے تجربے جو ہیں وہ خدا کے حضور میں نیا گیت ہے. آپ کی زندگی میں جو خدا کام کرتا ہے وہ آپ کے لیے گیت ہے. آپ کی زندگی میں خدا نے جو معجزے کیے ہیں آپ کے لیے گیت ہے. اور بڑی دیر سے آپ کو اگر کوئی گیت نیا آ نہیں رہا تو خدا آپ کو گیت دینا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ نیا گیت گائیں. خدا چاہتا ہے کہ آپ ایمان کے ساتھ اس چیز کو لیں جو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے. وہ تجربے میں سے آپ کو گزارنا چاہتا ہے. مشکلیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, لیکن جب وہ پریشانیوں کا اختتام ہوگا تو آپ کے پاس نیا گیت ہوگا. اور وہ گیت ہے جو ہے وہ آپ کی گواہی ہے. ہاللویا ہاللویا. اگر یاد ہو تو مقدس ابراہیم کو خدا نے گیت دیا. اب وہ گیت بڑا مشکل ہے, وہ اس کو مشکل سے گزرنا پڑا. مشکل سے کیسے گزرنا پڑا؟ خدا کہتا ہے تیرا اکلوتا بیٹا جسے تو پیار کرتا ہے میرے لیے کیا کر, قربان کر دے. سوخت نہیں, قربانی کے لیے گزران. تو اپنے بیٹے کو لیتا ہے اور کوہ موریا پہ جاتا ہے. اب جب کوہ موریا پہ جاتا ہے تو عین اس موقع پر جب وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے والا ہوتا ہے تو خدا اس کو کیا کہتا ہے؟ رک جا, میں نے دیکھ لیا, میں تجھے آزما رہا تھا. لیکن وہیں پر جھاڑیوں کے اندر ایک برہ مل جاتا ہے اسے. ہاللویا. اور جب برہ ملتا ہے تو برہ ملنے کے بعد وہ خدا کو نام دیتا ہے. اور وہ نام کیا تھا؟ کیا تھا؟ یہوہ یری. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ اس کا گیت بن جاتا ہے. آؤ ایک نواں گیت گائیے. وہ اس کا گیت بن جاتا ہے کہ خدا مہیا کرنے والا ہے. آپ کی زندگی میں خدا نے کیا مہیا کیا؟ آپ کی زندگی کے اندر کیا ایسا گیت ہے جو آپ خداوند کو نام دے سکتے ہیں؟ خدا نے آپ کی زندگی میں کیا ایسے کام کیے ہیں جس کو آپ کہیں کہ ہاں خدا نے میری زندگی میں کام کیا ہے, خدا نے, میرے پاس یہ چیز نہیں تھی, خدا نے مہیا کیا ہے, یہ میرا گیت ہے. خداوند یہوہ یری ہے اور وہ مہیا کرنے والا ہے. ہاللویا. اب موسیٰ نے جب بحر کلزم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, جب وہ بحر کلزم پار کر چکے ہیں تو لکھا ہے کہ فرعون کی فوجیں جو ہیں وہ ان کو چیز کر رہی ہیں. اور جب فرعون کی فوجیں ان کو چیز کر رہی ہیں تو جب وہ پار ہو چکے تو پانی کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا. اور فرعون کی فوجیں جو ہیں وہ ڈوب گئیں. اب لکھا ہے کہ وہ پہاڑ پر وہ پار ہو کر گیت گاتا ہے. اس کی بہن مریم اور مقدس موسیٰ گیت گاتے ہیں. اور وہ گیت کیا تھا؟ خداوند میری قوت اور میرا گیت ہے, اس نے فرعون اور اس کی فوجوں کو ڈبو دیا ہے. یہ گیت اس کا تجربہ ہے جو اس نے خداوند کے ساتھ کیا ہے. دانیل دا شیراں دی مان دے وچ پہنا کیسا گیت ہے؟ اس سے پہلے وہ گیت کسی کو ملا نہیں ہے. اس سے پہلے یہ تجربہ کسی نے کیا نہیں ہے. تجربہ کیا ہے؟ بھوکے شیروں کے ماند میں جانا. اور بھوکے شیروں کی ماند میں وہ اکیلا ہے اور وہاں پر پڑا ہوا ہے. لیکن خدا کے جو اس کو تجربہ دیا ہے وہ جان گیا ہے کہ وہ بھوکے شیروں کے منہ کو بھی بند کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ تجربہ ہے اس کا.
یہ گیت ہے اس کا. اس سے پہلے کسی کو یہ تجربہ ملا نہیں ہے, اس سے پہلے کسی کے پاس گیت یہ تھا نہیں, لیکن دانیل کو گیت مل گیا. آپ کو بھی خدا گیت دینا چاہتا ہے, آپ کو بھی خدا برکت دینا چاہتا ہے. بیماری آ گئی, خدا معجزہ کرنے والا ہے. پریشانی آ گئی, خدا ہمارے حالات کو تبدیل کرنے والا ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایسی دعا کرنے ہیں کچھ چیزوں واسطے, اور جب چیزیں وہ ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں. ایسا ہے نا؟ لیکن آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ چیزیں, یاد کرتے رہو, یاد کرتے رہو, اور شکر گزاری نال پرے رہو گے. خداوند آپ کی راہوں کو اور زیادہ وسیع کرنا شروع کر دے گا, اور زیادہ لمبا کرنا, بڑا کرنا شروع کر دے گا, اور خداوند آپ کی برکتوں بھی بڑھا دے گا جب آپ اس کو یاد کریں گے. کیونکہ یہی تو حقیقی پرستش ہے. حقیقی پرستش یہ نہیں ہے کہ آپ آئے, ایک رسمی سی دعا کی, رسمی سے گیت گائے اور گھر کو چلے گئے. حقیقی پرستش یہ ہے کہ خدا نے جو آپ کی زندگی میں بڑے کام کیے ہیں, خدا نے جو آپ کی زندگی میں بڑے معجزے کیے ہیں, اس کی وڈیائی کرنا, اس کے نام کو جلال دینا اور لوگوں تک پہنچانا. آپ نے کبھی کسی فوجی کو دیکھا؟ فوجیاں دے تمغے لگے ہوندے نے سر, وہ جب وہ تمغے لگ جاتے ہیں نا ان کے, وہ میڈلز جس کو بولتے ہیں, تو وہ زیادہ چوڑا ہو کے چلنے لگ پیندے ہیں. ریزن کیوں وہ ان کو میڈلز کیوں ملتے ہیں؟ جو انہوں نے کام کیے ہوتے ہیں. اگر انہوں نے کوئی بہادری کا کام کیا ہے تو اس کی یادگاری کے طور پر انہیں وہ میڈلز مل جائیں گے. تو ایماندار کے زندگی کے اندر جو اس کی گواہیاں ہوتی ہیں وہ میڈلز کا کام کرتی ہیں, وہ خدا کی وفاداری کی نشاندہی کرتی ہیں. آپ جب اپنی گواہیاں, آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ اپنی گواہیاں جب شیئر کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں خدا کی وفاداری کا ثبوت ہوتی ہے. آپ کی گواہیاں, آپ کے گیت ہوتے ہیں وہ. ہاللویا. خداوند کا مطلب کیا ہے ویسے؟ آقا, مالک, لارڈ, یہ خداوند کا مطلب ہے. آمین. اب خداوند کا مطلب آقا ہے, مالک ہے, لارڈ ہے. اگر جو میرے بہن بھائی رینٹ پہ رہتے ہیں, جو رینٹ پہ رہتے ہیں, وہ اپنے جن کے گھر میں وہ رہتے ہیں ان کو مکان مالک کہتے ہیں. تو اب ساری قدرت, سب چیزوں کا مالک تو وہ ہے. ہم جب خداوند کہہ رہے ہیں تو ہماری چیزیں کس کی ہو گئی؟ اگر ہم خداوند کہہ رہے ہیں تو ہماری سانسیں, ہماری سوچیں, ہماری قابلیت, ہمارا ٹیلنٹ, ہمارا باجا بجانا, ہمارا طبلہ بجانا, ساری چیزیں کس کی ہو گئی؟ خداوند کی ہو گئی. تو پھر ہم کیوں پریشان ہوتے رہتے ہیں؟ اب خداوند کا جو بائبل کے مقدس کے مطابق دیکھیں گے تو خداوند کا مطلب ہے کنٹرول کرنے والا, جو چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. تو وہ آپ کی زندگی کو کنٹرول نہیں کرتا کیا؟ وہ آپ کی زندگی کو کنٹرول نہیں کرتا کیا؟ خدا کی مرضی کے بغیر دانیل شیروں کی مان میں جا سکتا تھا, لیکن خدا اس کو تجربہ دیتا ہے کیا؟ اور جو دیگر ہم دیکھتے ہیں پریشانیاں, اب مقدس ابراہیم کوہ موریہ پر کس کی مرضی کے تحت گئے؟ خداوند کی مرضی کے تحت, اور خداوند کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے. تو خدا آپ کو تجربہ دیتا ہے اور وہ آپ کی زندگی کو کنٹرول کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم جاگتے ہیں تو خداوند تیرا شکر ہو, ہم اٹھتے ہیں تو خداوند تیرا شکر ہو, پریشانی کے اندر ہے تو خداوند تیرا شکر ہو, چل رہے ہیں تو خداوند تیرا شکر ہو, گر کے اٹھے ہیں تو خداوند تیرا شکر ہو. ہر حال کے اندر خداوند کی شکر گزاری سے بھرے رہیں, کیونکہ وہ آپ کی زندگی کو کنٹرول کرتا ہے, اور وہ تجربے اس لیے دیتا ہے تاکہ آپ اسے جانیں, آپ اسے سمجھیں, اور جب آپ اسے سمجھ جاتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی میں نئے گیت دینا شروع کر دیتا ہے, نئے گیت دینا شروع کر دیتا ہے, اور وہ گیت آپ کے لبوں پر چلتے رہتے ہیں. آپ کو لوگ کہیں گے رک جا, آپ کہیں گے نہیں, خداوند نے میری زندگی میں کام کیا ہے, تم میرے بھائی نہیں جانتے, یہ میری زندگی کا تجربہ ہے, یہ میری زندگی میں خدا نے کام کیا. آپ کی زندگی میں خدا نے کیا کام کیا؟ کیا ہے آپ کا گیت؟ داؤد کہتا ہے آؤ ایک نواں گیت رب لی گاؤ. اس کے زندگی میں چلتے پھرتے گیت ہیں. مشکل کے اندر ہے تو اس کے پاس گیت ہے, پریشانی کے اندر ہے تو اس کے پاس گیت ہے, گناہ کے اندر گر گیا ہے تو فضل نال بخش گناہ سب شکر گزاری سے. خدا نے وڈے وڈے کام جو کردہ شکر کرو تسی. اب وہ چرواہے سے بادشاہ بن گیا ہے, لیکن وڈے وڈے کام کس کی یاد, کس کو دے رہا جلال, کس کو جلال دے رہا ہے؟
साढ़े को थोड़े पैसे आ जाए असी भुल जाने हैं खुदा नूं, कुछ चीज़ां आ जाए भुल जाने हैं खुदा नूं। ये तो मेरी काबिलियत थी, ये तो मैंने सब कुछ किया, ये सारा कुछ इसलिए है मेरे बहनों भाई ताकि खुदावंद के नाम को जलाल मिले। हमारी जो शान और शौकत है ये खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए उसने हमें रखा है, उसने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया है ताकि हम यहाँ पर बैठे हुए उसके नाम को जलाल देते रहें, अपनी बरकतों से, अपनी चीज़ों से खुदावंद के नाम को जलाल दें।